کے جو ہمارے صدر ہیں میں ان کو پیش کروں، اس سے پہلے مجھ سے بہت سارے لوگوں کی فرمائش ہے کہ 2-3 نظم 2000 بند سنا دیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اس سے مایوس نہ کروں۔ اللہ رب العالمین نے اس ہنر کو دیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ 2-4 بند، زیادہ نہیں انشاءاللہ۔ ہے کام مسلمان کا نفرت کو مٹا دینا، ہے کام مسلمان کا نفرت کو مٹا دینا، ہے کام مسلمان کا نفرت کو مٹا دینا، ایک پیار محبت کا ماحول بنا دینا، جس پیٹ پہ پتھر ہو بھولو نہ سبق اس کا، جس پیٹ پہ پتھر ہو بھولو نہ سبق اس کا، بھوکا ہو پڑوسی تو چپکے سے کھلا دینا، ہے کام مسلمان کا نفرت کو مٹا دینا۔ نوجوانوں کے لیے ایک پیغام کہ ماں باپ کی خدمت میں جنت کی ضمانت ہے، ماں باپ کی خدمت میں جنت کی ضمانت ہے، ماں باپ کی خدمت میں جنت کی ضمانت ہے، تم ان کو خفا کر کے جنت نہ گنوا دینا۔ گارجین کے لیے ایک میسج، انگریزی پڑھاؤ تم بچوں کو مگر پہلے، انگریزی پڑھاؤ تم بچوں کو مگر پہلے، انگریزی پڑھاؤ تم بچوں کو مگر پہلے، قرآن کے نغموں سے دل ان کا سجا دینا، قرآن کے نغموں سے دل ان کا سجا دینا، ہے کام مسلمان کا نفرت کو مٹا دینا۔ آئیے حضرات، اب اس کے بعد میں آج کے اس پروگرام کے جو ہمارے صدر ہیں فضیلت الشیخ جناب مولانا قمر الزمان صاحب سراجی حفظہ اللہ، میں دعوت دیتا ہوں کہ آئے اپنی صدارتی کلمات ہم سامعین کے سامنے رکھیں، اس کے بعد پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اور ہماری مائیں اور بہنیں، آپ لوگوں نے اس چھوٹی سی پروگرام میں شرکت کیا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس پروگرام نے ہمیں جو نصیحت کیا، ہمیں جو نصیحت ملی، اور ہمارے جو مقررین اور ہمارے علماء کرام جو دور دراز سے ہماری اس چھوٹے سے پروگرام میں ہمارے گھر پر تشریف لائے، ہم لوگ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
میرے بھائیوں، آج کے اس پروگرام میں ہمارے مقررین حضرات نے ہمیں جن دو باتوں کی نصیحت کیا، یہ دو باتیں، یہ دو کڑیاں جو ہماری قوم و ملت کے لیے، ہمارے سماج اور سوسائٹی کے لیے بہت ضروری ہے، وہ ہے اولاد کی تربیت، وہ ہے نماز کی حفاظت۔ یقین جانیے، آج ہمارے اور آپ کے گاؤں میں، ہمارے اور آپ کے گھروں میں، میں اہل اکرہرہ اور اہل کھجوریا کے گارجین سے، اپنے نوجوان بچوں سے یہ خطاب کر رہا ہوں، جو آج ہمارے نوجوانوں میں کتنی بڑی کمی، کتنی بڑی خرابیاں اور کتنے ایسے بڑے گناہ موجود ہیں، جو ہم اور آپ ایک گارجین کی حیثیت سے، ایک باپ کی حیثیت سے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کا جو خمیازہ، جو نقصان ہم اور آپ جھیل رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ یقین جانیے، اس پروگرام نے ہمیں جو نصیحت کیا وہ بہت ہی ضروری چیز ہے کہ ہم اور آپ اپنی اولاد پر نگاہ رکھیں، ہم اور آپ اپنی اولاد کو صحیح تربیت دیں، ہم اور آپ اپنی اولاد کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنائے۔ یقین جانیے، آج تقریباً لگ بھگ 1 مہینہ سے ہمارے بڑے بھائی ظفر عالم صاحب نے آ کر کے ہم لوگوں کو احساس دلایا کہ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ دین کے راستے سے ہٹ چکے ہیں، آپ اللہ کو بھول چکے ہیں، مسجدوں سے اپنا رشتہ جوڑیے، اللہ سے اپنا لگاؤ لگائیے۔ یقین جانیے، اللہ کی رحمتیں ہمارے اور آپ کے اوپر ضرور نازل ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم اور آپ آج کے اس پروگرام میں 2 چیز لے کر کے یہاں سے جائیں۔ وہ 2 چیزیں یہ ہیں کہ ہم اور آپ خود نمازی بنیں، اپنے گھر والوں کو نمازی بنائیں، اپنے ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن جو بے نمازی ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم اور آپ سب مل کر کے خود نمازی بنیں اور لوگوں کو نمازی بنائیں۔ اور دوسری چیز، اپنی اولاد پر نگاہ رکھیں، اپنی اولاد کی صحیح تربیت دیں، اپنی اولاد کو دینی تربیت دیں۔ اس سے جو ہے ہمارے سماج میں سکون ہوگا، ہم کو اور آپ کو سکون اور اطمینان ملے گی۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گاؤں میں، ہمارے سماج اور سوسائٹی میں، ہمارے نوجوانوں میں جو کمیاں اور خرابیاں پیدا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تو ہماری ان کمیوں کو، خرابیوں کو دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے ہمارے بہت سے بھائی، ہمارے بہت سے بزرگ، ہمارے بہت سے نوجوان مسجدوں سے اپنا رشتہ الگ کر لیے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا رشتہ، ہم اپنا ناطہ مسجدوں سے جوڑیں، نماز سے جوڑیں۔ دوسری چیز، ہم اپنے نوجوان بھائیوں سے ضرور کہوں گا کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے گھر والوں کو سدھاریں، اپنے گاؤں اور سماج کو سدھاریں۔ اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تجھ سے دعا گو ہے کہ اللہ ہم نے جو اس پروگرام میں تھوڑا موڑا اپنا وقت نکالا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ایک بہترین اجر عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو صحیح مومن بننے کی توفیق عطا فرما اور پکا اور سچا نمازی بننے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ بارک اللہ۔ یہ تھے ابو الزما سراجی صاحب جو اپنے صداقتی کلمات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ حضرات، ہمارے بیچ وہ شخصیت موجود ہے جس نے ہمیں وہ مسئلے راہ دکھائی اور اسی کے کہنے پر ہم لوگوں نے مل کر کچھ کام شروع کیا الحمدللہ، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ میں اپنے گاؤں کی بات کرتا ہوں کہ الحمدللہ آج ہمارے یہاں مسجدوں کی در و دیوار بہت خوش نظر آتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب مسجدوں کی در و دیوار خوش نظر آئیں گی تو نمازیوں کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ اپنے صف میں بڑھوتری دیکھ کر۔
इसी तरह से बहुत सारी चीजें मतलब लोगों में सुधार लाने की कोशिश धीरे धीरे की जाएगी इंशाअल्लाह। तो हमें जिस शख्सियत से ये मसले राह मिला है, ये नसीहत मिली है, मैं चाहता हूँ कि उसको भी आपके सामने रूबरू कराऊं। मेरी मुराद फजीलतुल शेख जनाब जफर आलम नदवी साहब हैं, जिन्होंने बहुत कोशिश की है कि ऐसा कोई सिस्टम बने जिसके तहत कुछ काम हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं कि उनको उनके इस मकसद में हम उन्हें कामयाब देखें। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन इनको उसका अच्छा बदला दे। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि शेख आप तशरीफ लाए और अपनी कुछ नसीहतें हम सामईन के सामने रखें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर साहब के इख्तितामी कलिमात के बाद तो इसकी गुंजाइश नहीं थी कि मैं या कोई और कुछ बात कहे, लेकिन अज़ीज़ अख्तर ने बहुत मोहब्बत और प्यार से कहा, मुझे बुलाया, इसीलिए मैं दो बातें कहने के लिए हाजिर हो गया हूँ। मेरे भाइयों, आपके दोनों उलमा जनाब शमशीर साहब और जनाब अतीकुर रहमान रियाजी साहब ने, और उनके बाद फिर सदर साहब ने जो बातें आपके सामने कहीं, जिस खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ, दर्द के साथ अपनी बात अर्ज की, यकीन मानिए उन्होंने अपना कलेजा निकाल दिया, अपना दिल आपके सामने रख दिया। उसके बाद भी अगर हम उनकी बातों पर अमल ना करें तो ये बहुत बड़ी कोताही है, बहुत बड़ी हमारी बदकिस्मती है। लेकिन हम इंशाअल्लाह अपने आप को बदकिस्मत नहीं साबित करेंगे। हम बदकिस्मत और कोताह बनने के लिए यहाँ नहीं इकट्ठा हुए हैं, हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं और ये प्रोग्राम हमने इसलिए किया है ताकि हम बाअमल बनें और अल्लाह ताला हमको बाअमल बनाए। असल में जो सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर है कि हम लोग वक्त, जो दुनिया की सबसे कीमती चीज है, उसकी कोई अहमियत हमारे अंदर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो नेमतें ऐसी हैं जिनको हम बहुत बेदर्दी के साथ ज़ाय करते हैं और हम धोखे में पड़े रहते हैं, और वो नेमतें बहुत तेजी के साथ हमसे ज़ाय होती हैं, हमसे बर्बाद होती हैं। पहली नेमत है सेहत, तंदुरुस्ती, और दूसरी नेमत है फरागत यानी वक्त। तो इसमें कोई शक नहीं कि हमको न अपनी तंदुरुस्ती की कोई अहमियत नजर आती है और न अपने वक्त की कदर व कीमत का कुछ एहसास होता है। जब तक हम तंदुरुस्त हैं, हम रंगरलियां मनाते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, मौज मस्ती करते हैं। उसके बाद जब हम बीमार होते हैं, कोई बीमारी, कोई परेशानी हमारे ऊपर आती है, तब हम अल्लाह अल्लाह करते हैं। यही हाल वक्त का है। जब तक हमारे पास वक्त है, नौजवानी है, लड़कपन है, बचपना है, तब हम बेदरेग अपना वक्त बर्बाद करते हैं। और जब वक्त चला जाता है, वक्त निकल जाता है, तब हम काफी अफसोस मनते हैं, हाय हाय करते हैं और पछताते हैं कि ऐ काश हमको ये कीमती वक्त फिर से मिल जाता तो हम इस वक्त का सही इस्तेमाल करते। हमारा जो सबसे ज्यादा जो हमारा वक्त बर्बाद होता है वो लड़कपन के जमाने में और नौजवानी में। बिला शुबहा नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए सबसे अच्छी चीज तालीम है, लेकिन आज हमारे बच्चे सबसे ज्यादा दूर अगर किसी चीज से हैं तो तालीम से हैं। बच्चे मोबाइल में बिजी हैं और हमारे जो बड़े लोग हैं वो कहीं होटलों पे बैठ के बहस करते हैं, सियासी बहसें करते हैं, या कहीं किसी चौराहे पे बैठ के मौज मस्ती करते हैं, कुछ गप्पियां करते हैं, एक दूसरे की गिबत करते हैं, बुराई करते हैं और उसी में मजे उड़ाते हैं। और बहुत जाने अनजाने में अच्छा खासा गुनाह हम अपने ऊपर लाद लेते हैं और हम वक्त को बहुत बेदर्दी के साथ बर्बाद करते हैं। आप यकीन मानिए, इस्लाम की जितनी भी नेमतें हैं उन नेमतों को
غیروں نے اپنا لیا، ان اچھائیوں کو غیروں نے اپنا لیا۔ آپ دیکھتے ہیں انگریز کتنا ترقی یافتہ ہے، اور کیوں ترقی یافتہ ہے؟ ان کے اندر جو ایسی خوبیاں ہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ پہلی خوبی ہے وقت کی پابندی، وقت کی قدر و قیمت۔ انگریزوں کے یہاں وقت کی بڑی قیمت ہے، 1 منٹ نہیں وہ 1 سیکنڈ کا حساب رکھتے ہیں، اور اپنا سارا کام بہت ہی پنکچوئلٹی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اور صحیح وقت پر کرتے ہیں۔ اور دوسری خوبی ان کے اندر ایمانداری، انگریز بہت ایماندار ہوتا ہے، وہ کبھی بے ایمانی نہیں کرتا۔ یہ دونوں خوبیاں ہم مسلمانوں کی تھیں، ان کو دوسری قوموں نے اپنا لیا، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج وہ ترقی پر ہیں اور ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ ساری دنیا میں اگر آج سب سے زیادہ ذلیل کوئی قوم ہے تو مسلم قوم ہے، اور یہ ذلت اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اسلام کو اور اسلام کی تعلیم کو چھوڑ دیا۔ اگر آج ہم پھر سے ترقی کرنا چاہتے ہیں، جو پہلے ہمارا جو عروج کا وقت تھا، ترقی کا وقت تھا، اوپر چڑھنے کا وقت تھا، اگر ہم اس کو واپس لانا چاہتے ہیں تو ہم کو پھر سے مسلمان بننا ہوگا۔ ہم کچھ نہ کریں، صرف مسلمان بن جائیں، اسلام کی تعلیم کو اپنا لیں۔ اور میں اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ 2 چیزوں سے جڑ جائیں، ایک تو تعلیم سے جڑ جائیں، دوسرے مسجد سے جڑ جائیں۔ آپ کتاب کو اپنا ساتھی بنا لیں اور مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیں، انشاءاللہ آپ پھر اپنا دور عروج دیکھیں گے، دنیا آپ کے قدم چومے گی، اور یہ جو ساری ناکامیاں ہیں، ذلتیں ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ ہم پھر اپنا پرانا کھویا ہوا وقت واپس لائیں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو وقت کی قدر و قیمت کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، ہم کو مسجدوں سے جوڑ دے، ہمارے سماج میں جو برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، ان سے ہم کو بچا لے، اور ہم کو سچا اور پکا مسلمان بنا لے، اور ہم کو اس لائق اللہ تعالیٰ بنا دے کہ لوگ ہم کو دیکھ کر کے کہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ سچا ہے، یہ ایماندار ہے، یہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، یہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، یہ کسی کو ستاتا نہیں۔ ہم کو اپنے عمل کے اپنے قول کے ساتھ اپنے عمل اور اپنے کردار پر بھی زور دینا ہے۔ ہم کو ایسا بن کر کے دکھانا ہے کہ دنیا ہم سے نفرت کے بجائے محبت کرے۔ اور آج ہم کو اسلامی تعلیم کی ضرورت ہے۔ جس دن ہم اسلامی تعلیم کو اپنا لیں گے، دنیا ہمارے قدم چومے گی، ہم سے محبت کرے گی، اور یہ نفرت کا جو بازار ہے یہ بازار ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہم کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، اور آخرت میں اللہ کے یہاں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی اور ناصر۔ آمین۔ یہ تھے فضیلت الشیخ جناب ظفر عالم ندوی صاحب، جو اپنی قیمتی نصیحتیں ہم اور سامعین کو دے رہے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ تا دیر تک ہمارے اوپر قائم رکھے۔ حضرات، اب یہیں سے ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام نے وعدہ کیا تھا کہ 10 بجے تک یہ پروگرام ہوگا، لیکن تھوڑی سی تاخیر سے شروع ہوئی پروگرام، اور لگ بھگ 10:15 ہو رہے ہوں گے۔ اب یہیں سے 10:14 ہو گئے، تو جو ہم نے تاخیر کی تھی وہ آگے ہم نے مکمل کر لی ہے۔ ہم آپ تمامی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہماری جو مائیں اور بہنیں، خواتین جو تشریف لائی ہیں، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ کے اندر وہ جذبہ ہے کہ آپ دین کی تعلیم سیکھیں اور سکھائیں۔ تو ہم بچے جو چھوٹے بچے ہیں، آپ ان کی پہلی مدرسہ ہے، تو آپ وہیں سے شروعات کریں اچھی تعلیم کی، تاکہ آگے چل کے یہ پیڑ جو ہے پھول دے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ آپ تمامی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ یہ پہلا پروگرام ہے، یہ آخری نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس طرح کا پروگرام آپ لوگ کرتے رہیں۔
नौजवानों से गुजारिश है कि आप लोग मिलजुल कर ये कुर्सियां रखवा दें ताकि किसी को तकलीफ ना हो। दीन का काम है, आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये कुर्सियां एक साइड में करवा दें ताकि जहाँ से ये आया है और जिनकी कुर्सियां बाहर से लाई गई हैं वो भी अपनी कुर्सी पहचान ले और अपने साथ अगर किसी को नहीं ले जा सकते तो जो किसी से कह दे कि पहुंचा दे। आदमी रहे भाई, बड़ी बेदारी है मोबाइल क्या कहा, मोबाइल कहने का प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है ना? हाँ, पता नहीं किस प्रोग्राम वो